اور اب ہوا یہ ہے کہ سامان پھینک دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دھمکیاں پہلے دی جا رہی تھیں. نہ صرف سامان پھینک دیا گیا بلکہ پابندی تک لگا دی گئی ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ علی امین گنڈا پور ذاتیات پر اتر آئے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آؤ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں کہ اپنی اوقات میں رہو، اگر دوبارہ سیاسی بیان دیا تو سخت رد عمل دوں گا. اور فیصل کریم کنڈی کو گاڑی کا تیل بند کرنے کی بھی دھمکی دی تھی. آپ سیاست دان ہیں، آپ سیاست میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں اور آپ تو ایک ہی صوبے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. فیصل کریم کنڈی نے اس وقت یہ کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور جس زبان میں بات کریں گے اس زبان میں جواب دوں گا، اور گورنر ہاؤس پر قبضے کی کوشش کریں گے تو سڑکوں پر گھسیٹوں گا. مسئلہ انا کا ہے، ایگو کا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. علی امین گنڈا پور اور فیصل کریم کنڈی کی لڑائی مزید بڑھ گئی ہے. سامان پھینک دیا گیا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. کیا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. جی دیکھیے، علی امین گنڈا پور جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں اور ان کا پھڈا، اور ان کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ فیصل کریم کنڈی جو کہ گورنر خیبر پختونخوا ہیں، ان کے گورنر اپوائنٹ ہونے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب ان کے بارے میں بیانات دینا انہوں نے شروع کر دیے، اور اس کے بعد پھر یہ پھڈا بڑھتا چلا گیا. اور اب ہوا یہ ہے کہ سامان پھینک دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دھمکیاں پہلے دی جا رہی تھیں. نہ صرف سامان پھینک دیا گیا بلکہ پابندی تک لگا دی گئی ہے. تو یہ پابندی بھی لگ چکی ہے، یہ سارا سلسلہ. اور اس کے بعد وضاحت پر وضاحت آنا شروع ہو چکی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بلکہ سن بھی رہے ہیں کہ کھانے کی دعوتیں بھی ایک دوسرے کو دی جا رہی ہیں، لیکن ایک دوسرے سے لڑائی بھی جا رہی ہے. تو یہ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، لیکن یہ خاصا دلچسپ ہے کہ جو سامان خاص طور پر پھینکا گیا ہے. بالکل، ذرائع کے مطابق جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی سے کے پی ہاؤس جو اسلام آباد ہے وہ خالی کرا لیا ہے، اور کے پی ہاؤس اسلام آباد سے وزیر اعلیٰ نے گورنر کی انیکسی کا سامان باہر نکلوا کر پھینکوا دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 3 روز سے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں قیام پذیر ہیں اور صوبے کے تمام تر معاملات کے پی ہاؤس سے چلا رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پر موجود ہیں اور ان کو یہ یاد آیا کہ یار اسی ہاؤس میں ہو سکتا ہے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کا کوئی سامان پڑا ہوا ہو، تو کم از کم لگے ہاتھوں میں یہ کام تو کر جاؤں گے، سامان تو پھینک دوں. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ علی امین گنڈا پور ذاتیات پر اتر آئے ہیں. دیکھیں، یہ تو ذاتیات ہی ہیں. اگر کسی بھی جمہوری معاشرے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ لڑائیاں شروع کر دیں، اور یعنی کسی بھی گورنر ہاؤس سے یا پھر کسی بھی ہاؤس سے، سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو یا نیم سرکاری ہو. یہ اسلام آباد میں کے پی کے کا ظاہر ہے گورنر ہاؤس ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کے پاس اختیارات ہوں گے اور آپ یہ کر بھی سکتے ہوں گے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن یہ حرکت بڑی چھوٹی ہے، اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. اور یعنی اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے، اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے جو باتیں کی وہ بڑی چھوٹی باتیں تھیں. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گھسیٹ لوں گا. یار آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ سیاست دان ہیں، آپ سیاست میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں، اور آپ تو ایک ہی صوبے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو اور آپ ایک دوسرے کو روڈ پہ گھسیٹنے کی بھی باتیں کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور نے جو ہے نا وہ فیصل کریم کنڈی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اپنی اوقات میں رہو، اگر دوبارہ سیاسی بیان دیا تو سخت رد عمل دوں گا. اور فیصل کریم کنڈی کو گاڑی کا تیل بند کرنے کی بھی دھمکی دی تھی. انہوں نے کہا کہ فیصل کریم کنڈی ایک صفحے کے نوٹیفیکیشن پر گورنر بنے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پہلے یہاں سے میری وجہ سے مولانا کے بیٹے کو بھی وزارت ملی تھی، اور وزیر اعلیٰ میرے پاس استثنا ہے، اور لیکن اس کے باوجود عدالت میں پیش ہو رہا ہوں. لیکن اس سے قبل جو گورنر ہے کے پی اس میں جو دوسری بات یہ ہے کہ پابندی بھی لگا دی گئی ہے، اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے میڈیا سے بات کی ہے. اچھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ فیصل کریم کنڈی نے اس وقت یہ کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور جس زبان میں بات کریں گے اس زبان میں جواب دوں گا، اور گورنر ہاؤس پر قبضے کی کوشش کریں گے تو سڑکوں پر گھسیٹوں گا. یہ انہوں نے علی امین گنڈا پور کو کہا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے کھانے کی دعوت بھی دی اور یہ بھی کہا تھا یہ کل کا ان کی میڈیا سے گفتگو ہے. بالکل، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کیونکہ یہ واقعہ ہے تو اس واقعے کے پرسپیکٹو میں اس کو لیا جا رہا ہے کہ ان کا بھی موقف سامنے رکھا جائے. انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دعوت دیے کہ گورنر ہاؤس آ جائیں، جیسے میں نے کہا کہ کھانے کی دعوت، اور یعنی دعوت بھی دے رہے ہیں، ایک دوسرے پر پابندیاں لگانے کی بات بھی کر رہے ہیں کہ آپ یہاں نہیں آ سکیں گے، میں یہاں نہیں آ سکوں گا.
اگر گورنر ہاؤس نہیں آتے تو مجھے وزیر اعلیٰ ہاؤس بلا لیں. وہ کیوں بلائیں گے؟ وہ تو آپ کے سامان نکال رہے ہیں, ایسے کیسے بلائیں گے؟ کوئی کسی پر پابندی عائد نہیں کر سکتا. یہ ٹھیک ہی بات ہے. کوئی کسی پر, یار اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ صوبے میں ریفارمز لائیں, ایک دوسرے سے بات کریں. آپ یعنی کہ لگے ہوئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ کام کرنا ہے ہم نے, اور اس کے بعد پھر جو بھی آتا ہے, کیونکہ اس سے آپ کو تھوڑا سا میڈیا میں ذرا ہائپ ملے گی اور آپ کو ایسا پیش کر دیا جائے گا. یہ ایک وقت میں آپ کے لیے فائدہ مند ضرور ہے, لیکن صوبے کو چلانے کے لیے تو بالکل بھی فائدہ دیکھیں یہ لانگر رن میں آپ کو نقصان پہنچائے گا. وہی شیر افضل مروت صاحب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑھ گیا اور اڑ گیا. اب دیکھیں اب شیر افضل مروت صاحب کہاں ہیں؟ ان پر پابندی لگا دی, نکال دیا. تو یہ اگر آپ نے پبلسٹی اسٹنٹس کرنے ہیں نا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, یا پھر آپ نے ایک بیان یہ بھی دیا تھا علی امین گنڈاپور صاحب نے کہ یہ ہوا کہ میں اگر آپ سے کوئی رشوت مانگتا ہے نا تو اس کا سر پھاڑ دیں, اینٹ سے سر پھاڑ دیں. یار کیا بات تو بھی آپ عوام کو کیا ہی پیغام دے رہے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں؟ لیکن اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ اس نے رشوت مانگی تھی یا نہیں؟ لوگ تو کسی کے ساتھ اگر دشمنی ہوگی تو کہیں گے کہ صاحب اس نے رشوت مانگی ہے, اس کا میں نے سر پھاڑ دیا. قانون ہونا چاہیے, پراپر تفتیش ہونی چاہیے. خیبر پختونخوا کے گورنر صاحب نے یہ کہا تھا, دونوں کی غلطیاں ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کی بھی اور علی امین گنڈاپور صاحب دونوں کی. اور جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو دونوں ہی ایک دوسرے کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں. سو دونوں کو تحمل رکھنا چاہیے. اور یہاں اس موقع پر کیونکہ یہ خبر تازہ ہے تو اس خبر میں تو میں زیادہ غلطی تو مجھے لگتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی ہے. گورنر خیبر پختونخوا کا مزید کہنا تھا کہ سیاست الگ لیکن صوبے کا مقدمہ وفاق کے ساتھ لڑوں گا. اچھی بات کی ہے, اچھی بات کی ہے, لیکن یہ مقدمہ لڑنا بھی چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کسی بھی وزیر اعلیٰ کے لیے آپ کو کہ میں آپ کو سڑکوں پر گھسیٹوں گا. بہرحال سیاسی جنگ میں کبھی نہیں پڑوں گا. گورنر ہاؤس سے کبھی کوئی سازش نہیں ہوگی. آرٹیکل 121 اور 122 میں سب کے اختیارات واضح ہیں. صوبے کے عوام کو متاثر کرنے کی بجائے صوبے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی گورنر ہاؤس آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے. یہ کامران ٹیسوری پارٹ 2 ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے امید کی گھنٹی لگائی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ سب کچھ چل رہا ہے. بہرحال اور یہ سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد بیرسٹر سیف صاحب نے یعنی اس کو پورا اچھے سے کور کیا ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف صاحب وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں گورنر کے لیے مختص بلاک کو ختم کر دیا گیا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ خیبر پختونخوا کابینہ کے گزشتہ اجلاس میں کیا گیا تھا. وزراء اور ممبران اسمبلی کے لیے رہائش کا مسئلہ درپیش تھا. وزراء اور ممبران اسمبلی کے لیے رہائش کا مسئلہ تھا اور اسی لیے سامان پھینک دیا گیا. یار یہ اگر عام حالات میں ہو رہا ہوتا نا تو میں کہتا کہ ہاں یہ واقعی ایسے ہی ہے, عام ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں. پھینکنا تو نہیں, سامان پھینکنا اور آپ کا جو غصہ ہے, آپ کے جو جوابات ہیں, ایک دوسرے کو للکار رہے ہیں, چیلنج کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں. سو اس میں تو پھر اسی کانٹیکسٹ میں لیا جائے گا نا آپ کی لڑائی. اور پھر میڈیا میں آپ کیش کرتے ہیں اپنی اسٹیٹمنٹس کو اور اپنے چیلنجز کو, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آؤ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. سو یہ والا معاملہ ہوتا ہے. وہ آگے کہتے ہیں کہ گورنر انیکس سے فی الحال ممبران صوبائی اسمبلی اور وزراء استعمال کریں گے. گورنر کے لیے کے پی ہاؤس میں متبادل رہائش کا بندوبست کیا جا رہا ہے. دیکھیں بندوبست میں تو اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا نا کہ بندوبست کیا جا رہا ہے, نہیں کیا جا رہا, لیکن آپ نے سامان پھینک کے کیا یعنی بات بتائیے کہ ہم اتنے بااثر ہیں, ہم اتنے یعنی کہ مغرور ہیں, یا پھر ہم اتنے شعبدہ باز ہیں, ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ صاحب دیکھیں کیا کر دیا میں نے. لیکن اس کے بعد بھی بیرسٹر سیف صاحب بھی ریکور کر رہے ہیں اس کو, لیکن ان کا علی امین گنڈاپور صاحب کا تو کوئی بیان سامنے نہیں آیا. وہ بیرسٹر سیف صاحب آگے کہتے ہیں کہ گورنر فی الحال سندھ ہاؤس میں قیام کا بندوبست کریں. گورنر کی رہائش کے لیے متبادل انتظام کیا جا رہا ہے. گورنر کے پی کے جو ہیں وہ اسلام آباد میں کئی گھر ہیں گورنر صاحب کے, اسلام آباد میں رہائش کی کوئی کمی نہیں ہے ان کے لیے. نہیں ایسے تو پھر اب آپ کے لیے بھی یہی کہا جا سکتا ہے, اگر آپ کو کہیں باہر نکال دیا جائے تو کہا جائے گا کہ آپ اپنے گاؤں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کے لیے بہت سارے گھر ہوں گے. لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میرا یہ خیال تھا کہ سب کچھ ایک ساتھ چل سکتا تھا, لیکن معاملات کو افہام و تفہیم سے حل نہیں کیا جا رہا تھا. اگر جگہ کا بھی مسئلہ ہے تو مل بیٹھ کر یہ مسئلہ پتہ ہے کس کا ہے؟ مسئلہ انا کا ہے, ایگو کا ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا مسئلہ ہے. اگر فیصل کریم کنڈی صاحب ان کی جگہ ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے. جہاں تک مجھے اندازہ ہے دونوں کے مزاج کا اور دونوں کے ایک دوسرے کو للکارنے کے انداز کا, تو دونوں ہی ایسا کرتے. اور ابھی چونکہ
अली अमीन गंडापुर साहब ने ये किया है, सो ये कोई अच्छी। बैरिस्टर साहब ने एक और बात भी की है, वो कहते हैं कि गवर्नर दिल ना हारे, सिंध हाउस में पीटीआई एमपीए की तरह केपी हाउस में दाखिला बंद नहीं करेंगे। दाखिला आपने बंद कर दिया और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि दाखिला बंद नहीं करेंगे, पाबंदी लगा दी। गवर्नर यानी कि एक सूबे का नुमाइंदा है, आईनी नुमाइंदा रियासत की जानिब से, और उसका दाखिला बंद करके आप ये कह रहे हैं कि माइंड ना करें, ऐसे ना सामान फेंक रहे हैं, और उसके बाद ऐसे तो एक साथ आप जंग भी करें और अमन की ख्वाहिश का इज़हार भी करें, तो ये नहीं चल सकता। यहाँ और सूबे में अगर आपको अमन अमान या कायम रखना है, या मुल्क में अमन अमान कायम रखना है, तो आपको सियासतदानों को तो आपस में पहले अपनी जंगें वो हल्की करनी पड़ेंगी, कम करनी पड़ेंगी, ख़त्म करनी पड़ेंगी। हाँ। बिल्कुल, आपको ये दोनों कह रहे हैं ना कि हम विफाक से लड़ेंगे सूबे के लिए, लेकिन हमने देखा है कि दोनों को मैंने नहीं देखा, लेकिन एक अली अमीन गंडापुर साहब को लड़ते भी देखा है और उनको झगड़ते भी देखा है, यानी सूबे के लिए मुतालबात करते भी देखा है, और सूबे की वजह से शहबाज शरीफ साहब से मिलते हुए भी देखा है। और ये वही अली अमीन गंडापुर साहब हैं कि जो इमरान खान साहब के पास भी जाते हैं, मुलाकात भी करते हैं और अपने तमाम तर पार्टी मामलात भी बताते हैं, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि वो ज़्यादा कर गए हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए था। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।